آپ میں سے سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جو چھوٹی والے میسیجز میں ریکارڈ کرتی ہوں وہ آپ آگے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ہمیں اس کام کو کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام سب تک پہنچا سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چن لے، کیونکہ اگر ہم نہیں کریں گے تو آنیسٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا کام کسی اور سے بھی کرا لیں گے. یہ ہماری نصیب کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چن لے کسی طرح سے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ایک پیغام بھی دوسرے تک پہنچا دیں. آمین ثم آمین. صورت حدیث کہ آپ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہم سارا دن کام کر کے تھک جاتے ہیں، بچوں کا ٹیک کیئر کرنا، بعض لوگوں کو تو جاب کرنا پڑتا ہے، گھر میں کھانا پکانا، ہسبینڈ کا خیال رکھنا. ہم کیا کریں؟ ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کیا دعائی بتائی تھی. مسند احمد کی حدیث نمبر 1865 میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے جو قیدی ان کے پاس آئے تھے ان میں سے ایک خادم کی درخواست کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جس کی تعلیم مجھے جبرائیل علیہ السلام نے دی تھی. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز پڑھو تو نماز پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اور جب تم بستر پہ جانے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اور بعض روایات میں 34 دفعہ کا بھی ذکر آتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس دن کے بعد میں نے یہ کلمات پڑھنے کبھی نہیں چھوڑے. ابن قوائی نے کہا کہ کیا صفین کی رات میں بھی نہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ اے اہل عراق، خدا تمہیں غارت کرے، ہاں میں نے صفین کی رات میں بھی یہ کلمات پڑھنے نہیں چھوڑے. سبحان اللہ. دیکھیے اب آپ کو کوئی کمپلین نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر آپ اپنی نماز کے بعد اور اپنے بستر پہ جاتے وقت یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کی ساری دردیں ٹھیک ہو جائیں گی. سے آسمان کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص داخل ہوتا ہے اور اس نے یہ کلمات کہے کہ اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ کون شخص تھا جس نے یہ کلمات کہے ہیں؟ تو ایک شخص بولا کہ یا رسول اللہ میں نے یہ کلمات کہے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ ان کلمات کی وجہ سے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی میں نے زندگی میں کبھی یہ کلمات ترک نہیں کیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے. اپنے جاننے والوں کے سامنے بولنا بڑا مشکل لگتا ہے. مجھے عادت ہے میں جب اپنے کلاس دے رہی ہوتی ہوں تو میں اکیلی ہوتی ہوں اور وہ سننے والے بعد میں سن رہے ہوتے ہیں. اب کیونکہ میں جانتی ہوں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے ہم لوگوں کے لیے. سب سے پہلے تو میں آپ کو چھوٹا سا ریمائنڈر دے دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو کچھ فرشتے دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس لیے رکھے ہیں کہ وہ وہاں پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہم فرشتوں کی آواز نہیں سن سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے نا، تو وہ پکارتے ہیں دوسرے فرشتوں کو کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے. جہاں بھی ذکر ہوتا ہے اور وہاں پہ وہ فرشتے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جو لوگ اس محفل میں ہوتے ہیں نا ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. آپ لوگوں کے دل میں کوئی بھی دعا ایسی ہے جو آپ کو ہے کہ مجھے یہ دعا میری قبول نہیں ہو رہی ہے، میں نے مانگنی ہے، آپ اپنے دل میں ساتھ ساتھ دعائیں مانگتے رہیں کیونکہ ایسی محفل میں فرشتے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو، فیملی کو، دادی کو،
माँ को, बाप को, दादा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको दर्जात बुलंद करे, वो वहाँ पे भी खुश होंगे। फूफियाँ, नानी, नाना, सबको, पूरी फैमिली को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत मुबारक करे और ये बच्चा आप लोगों की आंखों की ठंडक बने। आमीन सुमा। मुझे नहीं पता ऐसा बॉय या गर्ल, पर मैं बच्चे ऐसा गर्ल ना, तो अच्छा अल्लाह सुब्हानहू व तआला वही आंखों की ठंडक बना के रखे। आमीन। सबसे पहले तो ये कि रुबा के लिए मैं ये कहूँगी कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतनी प्यारी नेमत अता करता है ना, तो साथ इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं, राइट। सबसे पहले तो एज अ मदर हमें, क्योंकि हमारे ज़माने में ये रिवाज नहीं था कि पहले कोई दर्स होता था, कोई बताने वाला होता था, तो अचानक ये होता था कि जी अब बच्चा आ गया, अब पता ही नहीं होता था कि अब हमने क्या करना, रातों को जाग रहे हैं। पहले तो हमारी अपनी ज़िंदगी होती थी ना, उसके बाद आपको फुल टाइम एक जॉब मिल जाती है जिसको आपने करना होता है। और आजकल की माओं के लिए क्यों मुश्किल है, क्योंकि वो बाहर काम भी करती हैं, ज़्यादातर माएँ बाहर काम करती हैं, और फिर वो बच्चे की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, और उसके बाद बच्चा पैदा होने के बाद एक डिप्रेशन का मूड भी आता है, वो रोना धोना भी होता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ ज़िंदगी में। इतनी बड़ी एक खुशी भी आ रही होती है, क्योंकि हमने यही देखा होता है कि बच्चा, जब बहन का बच्चा, भाई का बच्चा तैयार श्यार हुआ, अच्छा सा प्यारा सा हमारी गोद में आया, जो रोया तो पकड़ के माँ को पकड़ा दिया। अब वो चक्कर होता है कि अब आप उस जगह पे होते हैं कि बच्चा रोया तो आपकी गोद में आ गया, राइट। तो ये बड़ी उसकी शुरू का जो टाइम होता है ना, ये बहुत टफ होता है माँ के लिए। हस्बैंड को इतना नहीं पता चलता, क्योंकि मुझे याद है कि मेरे हस्बैंड कहते थे कि क्या है, रात में सोना है, सुबह काम पे जाना है, दूसरे कमरे में जाओ। तो ये आजकल के हस्बैंड वैसे अच्छे हैं, दे ऑल रियली हेल्प यू नो ईच अदर हर चीज़ में। तो ये एक होगा, लेकिन आप पहले से अगर तैयार होगे तो आपके लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। दूसरा देखें ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहले तो देखें कि एक इंसान, एक बच्ची इस दुनिया में आ रही है, उसका मकसद क्या है। जस्ट बिकॉज आप अपनी अपनी ज़िंदगी को देखो, अपने से क्वेश्चन पूछो कि मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मेरा क्या मकसद है। क्या बस इसलिए कि मैं पहले छोटी थी, फिर मैं स्कूल जा रही थी, फिर कॉलेज के बाद शादी हो गई, फिर बच्चे हुए, और उसके बाद अब मैं बड़ी हो गई हूँ और फिर मैंने मर जाना है। ये मकसद तो नहीं होगा ना हमारा। कोई तो मकसद है जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैदा किया, तो वो हमें कहाँ से उसका जवाब मिलेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक में बयान किया कि जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन पे भेजा था, तो ये कहा कि अब हदायत मेरी तरफ से आएगी। ये नहीं कहा कि अब तुम दुनिया, क्योंकि जन्नत से ही आ रहे थे नीचे ना, कि तुम्हें तो पता है सारा कुछ, अब तुमने अपनी मर्जी के मुताबिक तुम्हें पता है तुमने क्या करना, अच्छे काम करना और ये बुरे काम ना करना, चलो जी तुम चले जाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अब हदायत मेरी तरफ से आएगी, जो उसको एक्सेप्ट करेगा वो कामयाब हो जाएगा, जो नहीं करेगा उसको सजा मिल जाएगी, वो दोज़ख में जाएगा। सीधी सी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बता दी। और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि इंसान को क्यों पैदा किया, मकसद क्या है, लियाबुदुल्लाह। हमारी ज़िंदगियों का मकसद क्या है कि अल्लाह की इबादत। अब हमारे ज़हन में क्वेश्चन आता है कि क्या मतलब सारा वक्त नमाज़ें पढ़ेंगे और यही करते रहेंगे, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। लेकिन मकसद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर आगे बयान कर दिया। अगर देखिए हम खाना पकाते हैं, घर की सफाई करते हैं, बच्चों को देखते हैं, माँ को मुस्कुरा के देखते हैं, हर चीज़ जो एक मोमिन अल्लाह की हदूद के अंदर रह के करता है वो इबादत होती है। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हम देखें, नेकी तो फिर काफिर भी करता है, मुशरिक भी करता है, हर कोई नेकी करता है ना। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हमारी नेकी और उनकी नेकी में। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हदूद मुकर्रर की है। एक मुसलमान औरत और एक गैर मुस्लिम औरत में फ़र्क क्या है कि हमें इस बात का पक्का पता होना चाहिए कि हमारी हदूद क्या है। एक माँ के ऊपर जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है ना बच्चा, वो औलाद की तरबियत की है।
اور ہم کیا سمجھتے ہیں, دیکھیں ہمارا بڑا آسان سا طریقہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنی محنت کی تھی, بچوں کو پالا, یہ سارا کچھ کیا, جو ہم نے اپنی ریگولر زندگی میں کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں ہم نے اور اس سے زیادہ کیا کرتے. اگر اولاد نافرمان نکلی ہے تو میرا کیا قصور ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی تو اولاد بھی تو ہو گئی تھی ایسے. ہماری اگر بچے ہوئے تو ہم سے کیا پوچھا جائے گا, ان سے پوچھا جائے گا. ہمارے ذہن میں یہی سوالات ہیں. جب ہم اولاد کے بارے میں, ہر ماں سے آپ یہ سوچ لے اچھے سے کہ اس سے پوچھا جائے گا اس کی تربیت کے بارے میں. اور تربیت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی پہچان کروانا. یہ ایک ماں اور باپ, اس وقت کیونکہ مائیں ہیں تو اس لیے میں بار بار ماں کا لفظ بولوں گی. ہمیں دیکھیں بڑی اچھے سے وہ حدیث یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, 3 دفعہ پوچھا کہ کس کی خدمت کرنی ہے, تو ماں کی, پھر 4تھی دفعہ باپ کی, اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ بھی ہمیں زبان نہیں آتا ہے سب کو, رائٹ, لیکن ماں کے قدموں تلے کیوں جنت ہے؟ What is the reason اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت ماں کے قدموں تلے کر دی؟ بیکاز وہ ماں اس بچے کو جنت کا راستہ دکھاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو. تو وہ خطاب کس سے؟ میرے سے اور آپ سے خطاب ہے نا. ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہم قرآن کو صرف نازلہ قرآن کی طرح پڑھ لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, بچاؤ, انفسکم, اپنی جان کو, و اہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو, نارا, آگ سے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اپنے گھر والوں کو جھوٹ سے بچانا, دیکھو وہ چغلی نہ لگائیں, دیکھو وہ کسی کا دل نہ دکھائیں. آگ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اور یہ کس کی خطاب ہے؟ گھر والے کس کے ہوں گے؟ ایک ماں اور باپ کے ساتھ ہی خطاب ہے نا, کہ اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب پتہ ہے, دیکھیے ویژولائز کرو اس سینٹنس کو کہ آپ کا بچہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں. سامنے آگ لگی ہوئی ہے, آپ کا بچہ آگ کے ٹوورڈ جا رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یہ آگ میں گر جائے گا, تو آپ کیا یہاں بیٹھ کے کہو گے, بیٹا دیکھو چھلانگ نہ لگانا, بیٹا آگ جو نا جلا دے گی, نہ کرنا. بچہ میں کتنی دفعہ کہا, باز نہیں آ رہے ہو. اچھا ایسے یہی ہوگا نا اگر جیسے ہم, آپ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ, ہم نماز کا کیسے بچوں کو کرتے ہیں. اگر کہتے ہیں, بہت سی مائیں تو کہتی بھی نہیں ہیں, بہت سی مائیں تو خود بھی نہیں پڑھتی ہیں, ان کو خود نہیں پتا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے. تو ہم کیا ایسے بچوں کو کہیں گے کہ بچہ نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, بیٹا پڑھ لینا نا, دیکھو آج نہیں نہ پڑھی, کتنی بری بات ہے. وہ تڑپ جو آپ کی آگ میں جاتے ہوئے بچے کو بچانے کے لیے ہوگی نا, ایک ماں خود گر جائے گی بچے کو بچانے کے لیے, وہ تڑپ آپ کی اللہ کا دین دینے کے لیے اس بچے کے لیے ہونی چاہیے. آپ سے پوچھا جائے گا, ایسا نہیں ہے. دیکھیں قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو سوال کس چیز کا؟ آپ کے پاس اتنا بڑا مقصد, بچہ پیدا ہو گیا تو کیا اس لیے کہ چلو جی اب بچہ پیدا ہو گیا تو اب یہ کرو وہ کرو, اب فن کر لو, اب اس کی تربیت کیا کرنی ہے جو اس کو دیکھیں کھانا کھلانا تو ہم گھر میں بلی کتا بھی پالیں گے, اس کو بھی ہم کھانا دیں گے نا, اس کا بھی خیال رکھیں گے. ایسا تو نہیں ہے تو اس کو بھوکا مار دیں گے. اس کی تربیت کرنا, اور تربیت میں سب سے پہلی بات کہ اللہ کی پہچان دینا. جس بچے کو اللہ کی پہچان ہوگی نا, اللہ کی پہچان کیا ہے؟ سارے کا سارا دین ہے. دین کیا ہے؟ وے آف لائف ہے. جس بچے کو بچپن سے آپ نے دیکھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم, کہ العلم کی بات ہو رہی ہے, فزکس, کیمسٹری, الجبرا کی بات نہیں کر رہی ہوں. یہ العلم کون سا ہے؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کا, یہ قرآن کا علم ہے نا, یہ ہر مسلمان پہ فرض ہے. جیسے نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ فرض ہے نا, ایسے ہی یہ علم دینا ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچے کو یہ کم از کم ایجوکیشن دے دو. اس کو بیسک ایجوکیشن پتا ہوگی نا
کل کو جب وہ دنیا میں نکلے گا وہ دوسرے علم حاصل کرے گا اور ساتھ یہ علم ہوگا، وہ کبھی غلط راستے پہ نہیں جائے گا. اس کو پتا ہوگا کہ تقویٰ کیا ہے. یہ کون دے گا اس بچے کو؟ باہر کی دنیا میں ٹیچرز تو نہیں دے رہے ہیں، آپ کے اسکول تو نہیں دے رہے ہیں، آپ کی یونیورسٹیز نہیں دے رہی ہیں، جہاں آپ جاب کر رہے ہو وہ نہیں دے رہے ہیں. تو یہ علم کس نے دینا ہے؟ سب سے پہلی ٹیچر کون ہوگی؟ اس بچے کی ماں ہوگی. ہم اپنی کندھی نہیں کترا سکتے یہ سوچ کے کہ نہیں جی ہم نے بڑی محنت کی. کس چیز پہ محنت کی ہے؟ وہ تو ساری دنیا کے کوئی ماں مجھے بتا دے جو اپنے بچے پہ محنت نہیں کر رہی ہے. بعض جو جاب کر رہی ہوتی ہیں صبح سے رات تک مرتی ہیں، 1 گھنٹہ کسی کا جاب سے کٹ جائے نا تو ان کے آنسو ادھر ہوتے کہ 40 آورز سے کم کیسے آورز ہو گئے ہمارے. بچوں کے لیے نکلتی ہیں نا کام کرنے، لیکن بچوں کو کھانا تو دے دیتی ہیں لیکن ان کی تربیت کدھر جاتی ہے؟ میں آنیسٹلی میں سوچتی ہوں کہ اگر میرے گھر میں میرے ساس سسر نہ ہوتے نا تو میرے بچے ایسے کبھی نہ ہوتے، کیونکہ میں تو کام کر رہی تھی سارا وقت. اور اس زمانے میں مجھے کوئی پتہ نہیں تھا یہ بات کا، کیونکہ نہ تو میری زندگی میں قرآن کھلا ہوا تھا. رمضان میں ماشاءاللہ 1 2 2 3 3 قرآن بھی ختم کر لیتے تھے. لیکن مقصد کیا تھا؟ ہر ماں اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ آپ نے کیا اپنا فرض پورا کیا ہے. کتنے % آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے جواب دو گے کہ میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کام کیا تھا. جب میرا بچہ نہیں اٹھتا تھا نماز کے لیے تو مجھے اتنی تکلیف تھی جتنی آگ میں جانے کی تکلیف ہے. جب میرا بچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزر رہی تھی، جب میری بیٹی گھر سے نکل رہی تھی باہر، وہ جس حال میں نکل رہی تھی. اب حال کی کیا بات کریں، مائیں خود جس حال میں نکل رہی ہیں تو وہ کیا بچوں کو بتائیں گے؟ آپ فیس بک چیک کر کے دیکھیں، ماؤں کی فیس بک ایسی ہے کہ بچے شرما رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہاں تربیت کر رہے ہیں جی؟ بڑا ٹائم دے رہے ہیں، لیکن خدا کے لیے آنکھیں کھولیں کہ آپ کا مقصد کیا ہے. آپ ایسے ہی نہیں دنیا میں ہاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کے آخری رکوع میں پڑھ کے دیکھیں. یہ سورۃ الانعام مکی دور کی آخری دور کی سورہ ہے. ابھی مدینہ کا دور آنا تھا. 9 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں بتائیں جو اللہ نے کہا کہ حرام کر دی گئی. اے نبی ان کو بتا دو. پوچھتے ہیں نا کہ کیا حرام ہے؟ 9 چیزیں حرام ہیں اس کے اندر. اور ان میں سب سے بڑی پہلی بات کیا کہی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. یہ سکھایا نا. الحمدللہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بت نہیں مانتے، ہم اللہ کو ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کراتے ہو، تم اپنی خواہش نفس کو آگے رکھتے ہو، اللہ کے احکامات کو پیچھے رکھتے ہو. میں اگر ایسے کروں گی، اللہ نے کہا کہ تم دیکھو، اللہ اسی آیا میں 9 چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فحاشی حرام ہے. حرام کا لفظ ہے. ہمیں اگر سور کوئی کھلائے گا ہم کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے نا. ہمیں صرف یہی پتا ہے کہ ایک سور ہی حرام ہے، باقی ساری چیزیں ہم نے حلال کی ہوئی. فحاشی کا لفظ جو ہے اس کو پھر ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فحاشی کون سی فحاشی حرام ہے. آج کل آپ اپنے فنکشنز دیکھیں. میں خود آنیسٹلی میں شرمندہ ہوتی ہوں یہ بولتے ہوئے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کی شادیاں ایسے کی تھی جب میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا. بہت کڑوی بات لگتی ہے، بہت کڑوی بات لگتی ہے کہ آج ہم اپنی بیٹیوں اپنی بہوؤں کو نچا رہے ہوتے ہیں غیر محرموں کے سامنے اور ہمیں کوئی شرم حیا بھی نہیں ہوتی ہے. یہ سمجھتے تھے کہ دس از اوکے، دس از اے کلچر. گھر میں نماز تو پڑھ کے آئی ہوں. بچے تو چھوڑے، ہم خود کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے ہم مسلمان؟ مجھے یہ بتائیں ہم کیا مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، مطلب پتہ ہے اس کا، اور پھر ہم جنت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ کرا دیں گے. پتلی گلی سے نکل کے ادھر سے ادھر چلے جائیں گے. نہیں جائیں گے. 30th پارہ، صرف 30th پارہ میں آپ کو کہتی ہوں آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھ لیں. خدا کی قسم زمین پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. یہی جو آیت میں سنا رہی ہوں نا آپ کو،
اسی آیت کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کو والی میں نے سنائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دوزخ پہ ایسے فرشتے ہیں جو کوئی اور بات نہیں سنتے سوائے اللہ کے حکم کے، اور وہ بڑے ظالم و شداد ہے، تو نہیں بچ سکتے ہیں۔ آپ لوگ اپنی زندگیوں کو دوبارہ سے گھر جا کے تھوڑی دیر سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے نا وہ بالکل بینہ دین ہے، قرآن بالکل بینہ ہے۔ آپ بلیو کریں جو لوگ یہ کہتے ہیں نا سمجھ نہیں آتی قرآن کی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ صرف وہ ٹرانسلیشن پڑھ لیں، آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ صرف وہ جو فقہ کے مسئلے ہیں وہ آپ کو کسی عالم دین سے پوچھنے پڑیں گے، ورنہ اپنی زندگی گزارنے کا ہر مسئلہ قرآن میں بینہ ہے۔ حضرت سمرہ بن جندب نے کہا، اور بڑی خوبصورت بات کہی انہوں نے، کہ حضرت حسن کو کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عمر نے بارہا بتائی، اور انہوں نے یہ بتا کر مجھے کہا کہ جب تم یہ دعا پڑھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری ہر دعا قبول کر دیں گے۔ اور وہ کون سی دعا تھی؟ اللہم انت خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا، وانت تہدینی، اور تو نے مجھے ہدایت دی، وانت تطعمنی، اور تو ہی مجھے کھلاتا ہے، وانت تسقینی، اور تو ہی مجھے پلاتا ہے، وانت تمیتنی، اور تو ہی مجھے موت دے گا، وانت تحیینی، اور تو ہی مجھے زندہ رکھتا ہے۔ یہ چھوٹی سی دعا ہے، اس کے ورڈز بھی بہت آسان ہیں۔ میں انشاءاللہ آج نہیں تو کل اپنی فیس بک پیج پہ بھی اس کو ڈال دوں گی، تاکہ آپ میں سے جو بھی یاد کرنا چاہے اس کو کر لے۔